السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ برادران اسلام، معزز دوستو، بزرگ اور بھائیو، حاضر و ناظر کے متعلق باتیں چل رہی ہیں۔ بفضل تعالیٰ اب تک ہم بہت ساری آیتیں اور بہت ساری احادیث ہم دیکھ چکے ہیں، جس میں یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاضر ناظر نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ گمراہ ہیں، جو لوگ گمراہی پڑے ہوئے ہیں، جن کے عقائد خراب ہیں، ان کے مولوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اس طرح سے اولیاء کرام کو ہر جگہ حاضر ناظر ثابت کرنے کے لیے کچھ دلائل پیش کرتے ہیں، کچھ ایسے دلائل جو بالکل کمزور، بالکل ضعیف دلائل پیش کرتے ہیں۔ ہم ان دلائل کا جائزہ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پہلی بات، وہ ایک دلیل دیتے ہیں کہ شیطان جو مردود ہے، جو لعنتی ہے، جو دھتکارا ہوا ہے، وہ انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اگر ہر جگہ حاضر ناظر ہو سکتا ہے تو اللہ کے نبی، اللہ کے انبیاء، اللہ کے اولیاء حاضر ناظر کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ ان کی شیطانی دلیل ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ شیطان اگر مردود ہے، لعنتی ہے، وہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، وہ شرک نہیں ہے، لیکن اللہ کے انبیاء کو، اللہ کے اولیاء کو حاضر ناظر ماننا شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ شیطان پر ہمارا عقیدہ ہے کہ شیطان حاضر ناظر ہے، ہر آدمی کو گمراہ کرتا ہے، ہر جگہ، یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، وہاں بھی، ہر جگہ ہے، ہم مانتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کو ہم حاضر ناظر مانتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مشرک ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے لوگوں کے ذہن کو بہکاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو یہ لوگ شیطان کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ شیطان حاضر ناظر ہے، لیکن اللہ کے نبی کو حاضر ناظر نہیں مانتے، اللہ کے ولی کو حاضر ناظر نہیں مانتے۔ دیکھو کتنے گستاخ لوگ ہیں، اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ عام آدمی سمجھے گا واقعی یار شیطان کو تو حاضر ناظر مانتے ہیں کہ شیطان ہر جگہ حاضر ناظر ہے گمراہ کرنے کے لیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں وہ کیسے حاضر ناظر نہیں ہیں؟ اگر شیطان کو ہم حاضر ناظر مانتے ہیں تو اللہ کے نبی کو حاضر ناظر ماننا ضروری ہے۔ وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اگر کم درجے والا جو کام کر سکتا ہے، بڑے درجے والا وہ کام کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی یہ بات پتہ چلتا ہے کہ اگر شیطان کم حیثیت کے باوجود حاضر ناظر ہے تو اللہ کے نبی، اللہ کے ولی اونچا درجہ رکھنے کے باوجود حاضر ناظر کیوں نہیں ہے؟ پہلے ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ جو مثال بالکل غلط مثال ہے، نبی، ولی اور ان کی مثال شیطان سے تشبیہ دینا یہ بالکل جہالت اور گمراہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر جو کام کم حیثیت والا کر سکتا ہے، کیا ضروری ہے کہ بڑے حیثیت والا وہ کام کر لے؟ بالکل ضروری نہیں ہے، قطعاً ضروری نہیں ہے۔ مثال طور پر ایک چھوٹی سی مکھی ہے، حقیر مخلوق ہے، لیکن اس کے مقابلے میں انسان اشرف المخلوقات میں سے ہے۔ اب ہم سوال کرتے ہیں ایسے گمراہ مولویوں سے، ہم کہتے ہیں کہ اگر مکھی بغیر مسین کے ہوا میں اڑ سکتی ہے تو انسان بغیر مسین کے کیوں نہیں اڑ سکتا؟ کیا جواب دیں گے؟ ایک مچھلی، چھوٹی جانور، بڑی بھی ہیں، مچھی بڑی بھی ہیں، لیکن حیثیت انسان سے کم ہے، اگر وہ پانی میں تیر سکتی ہے بغیر مسین کے، بغیر ٹیکنالوجی کے، تو انسان جو اشرف المخلوقات میں سے ہے وہ کیوں نہیں تیر سکتا بغیر مسین کے؟ ان کے پاس کیا جواب ہوگا؟ کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ شیطان مردود ہو کے ہر جگہ حاضر ناظر ہے تو اللہ کے نبی اعلیٰ منصب کے حامل ہو کے حاضر ناظر کیوں نہیں ہے، یہ بالکل غلط مثال ہے۔ اور شیطان کو حاضر ناظر ماننے کے متعلق ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر شیطان ایک ہوتا، ایک ہونے کے باوجود ہر جگہ رہ کے گمراہ کرتا تو اس کو حاضر ناظر کہا جاتا۔ اگر شیطان ایک ہوتا اور گمراہ کرنے کے لیے ہر جگہ حاضر ناظر رہتا تو ہم اس کو مانتے ہیں ہاں شیطان حاضر ناظر ہے، لیکن شیطان ایک نہیں ہے، شیطان ایک نہیں ہے، شیطان کی ذریت ہیں، شیطان کی اولادیں ہیں، شیطان کے لشکریں ہیں، ان کی تعداد مقرر نہیں ہے۔ چنانچہ اس کے متعلق ہم چند احادیث دیکھتے ہیں، اس سے پتہ چل جائے گا کہ شیطان ایک نہیں ہے بلکہ شیطان کی ذریت ہیں اور شیطان کی اولادیں بھی ہیں۔ جس طرح سے مشکات المصابیح کی حدیث ہے جس کے راوی حضرت جابر ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اپنا تخت پانی پر سجاتا ہے، پھر وہ اپنے لشکروں کو روانہ کرتا ہے، وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر لشکروں کا ذکر ہے، کس کا ذکر ہے؟ لشکروں کا۔ کیا ہے؟ یبعث سرایاہو، شیطان اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے، کیوں؟ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ ان میں سے
اس کا زیادہ مقرب وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ ان میں سے ایک آتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں نے یہ کیا، تو شیطان کہتا ہے جو مین سردار ہے وہ کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا۔ پھر آپ سب فرماتے ہیں پھر اس میں سے ایک آتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے فلاں کا پیچھا نہیں چھوڑا حتیٰ کہ میں نے اس میاں اور بیوی کے درمیان ہم نے جدائی ڈال دی۔ تب وہ شیطان جو ہے اس کو قریب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں تو نے کچھ کیا۔ تو اس حدیث پر چلتا ہے کہ شیطان کے لشکر ہیں، شیطان اپنا سریہ اپنا فوج اپنا لشکر بھیجتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو شیطان ایک نہیں ہے، اگر شیطان ایک ہوتا اور تمام انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہر جگہ موجود ہوتا تو ہم اس کو حاضر ناظر مانتے۔ یہاں پر شیطان ایک نہیں ہے، شیطان بہت سارے اس کے لشکر ہیں، اس کے اولادیں ہیں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان ایک نہیں ہے بلکہ شیطان کی ذریت ہے، اس کے اولادیں ہیں، اس کے لشکر ہیں، اس کے فوج ہیں۔ اسی طرح سے جامع ترمذی کی حدیث میں ہے کہ ابی بن کعب سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کے لیے ایک شیطان ہے، اسے ولحان کہا جاتا ہے، جس کی وسوسوں کے سبب ہم لوگ پانی زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی وضو کے لیے ایک شیطان مقرر ہے جو انسان کو بہکاتا ہے اور وہ آدمی جو ہے وضو میں زیادہ پانی خرچ کرتا ہے۔ دیکھیں اس کا الگ سے نام ہے، کیا نام ہے؟ ولحان ہے۔ اسی طرح سے حضرت مسروق کہتے ہیں کہ میری ملاقات ابن عمر بن خطاب سے ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو میں نے عرض کیا میں مسروق بن اجدع ہوں۔ یہ سن کر عمر نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اجدع ایک شیطان ہے۔ اجدع کیا ہے؟ ایک شیطان ہے۔ دیکھیں شیطان کے مختلف نام بھی ہیں، شیطانوں کے مختلف نام بھی ہیں۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطن ثم قال هذا سبيل الله ثم خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذا سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو اليه ثم قرأ وان هذا صراط مستقيما فاتبعوا۔ اس حدیث کو بھی یہ حدیث موجود ہے مشکات المصابیح میں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے خط کھینچا، پھر فرمایا یہ اللہ کی راہ ہے، یہ اللہ کی راہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دائیں بائیں کچھ خط کھینچے اور فرمایا یہ اور راہیں ہیں، اللہ کے راہوں سے ہٹ کے، اللہ کی راہ سے ہٹ کے یہ اور راہیں ہیں، اور ان میں سے ہر ایک راہ پر شیطان ہے۔ ہر ایک راہ پر کیا ہے؟ شیطان ہے۔ یعنی اللہ کے نبی جو بتاتے ہیں ایک راستہ سیدھا اللہ کا راستہ ہے، اس کے دائیں جانب بہت ساری راہیں ہیں، اس کے بائیں جانب بہت ساری راہیں ہیں، اور ہر راہوں پر شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ یعنی شیطان ایک نہیں ہے، بہت سارے شیطان ہیں، اس کی اولاد ہیں، اس کی ذریتیں ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان ایک نہیں ہے بلکہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے بہت سارے لشکر ہیں، اس کے بہت سارے فوج ہیں۔ اسی طرح سے وان ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد الا وقد اکل به قرینه من الجن وقرینه من الملائکہ قالوا وإياك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وإياي ولكن الله اعانني علیہ فاسلم فلا یأمرنی الا بخیر۔ یہ حدیث بھی مشکات المصابیح میں موجود ہے۔ حضرت ابن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ ساتھی معمور کر دیا گیا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس کے خلاف میری اعانت کی تو وہ متی ہو گیا، وہ مجھے صرف خیر بھلائی کی بات ہی کہتا ہے۔ یعنی آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک جن ہے یعنی شیطان ہے، اور ایک فرشتہ ہے، ایک فرشتہ ہے جو اچھی بات کا حکم دیتا ہے، اور ایک جن میں سے ایک شیطان میں سے ہے جو بری بات کا حکم دیتا ہے۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے، لہٰذا ہر آدمی کے پاس اگر شیطان موجود ہے تو ہم شیطان کو حاضر ناظر کیسے مان سکتے ہیں؟ اگر شیطان ایک ہوتا اور تمام کائنات میں جتنے لوگ ہیں ان کو گمراہ کرنے کے لیے وہاں موجود ہوتا تو ہم اس کو حاضر ناظر مانتے، کیونکہ شیطان بہت سارے ہیں، ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے، تو ہم شیطان کو حاضر ناظر کیسے مان سکتے ہیں؟ تو یہ وہ حدیثیں ہیں جو ان مولویوں کے منہ پر زوردار تماچے ہیں جو کہتے ہیں کہ شیطان گمراہ ہو کر، ملعون ہو کر، مردود ہو کر انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے حاضر ناظر ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی حاضر ناظر نہیں ہو سکتے، اللہ کے اولیاء حاضر ناظر
نہیں ہو سکتے. تو شیطان ایک ہوتا تو ہم اس کو حاضر ناظر مانتے. شیطان ایک نہیں ہے بلکہ ہر جگہ موجود ہے. شیطان ہر جگہ موجود ہے گمراہ کرنے کے لیے. تو حاضر ناظر کا سوال نہیں ہے. ایک آدمی ہو اپنے مکان میں ہو, اس کے باوجود بھی الگ الگ مختلف علاقوں میں موجود ہو تو اس کو حاضر ناظر کہا جا سکتا ہے. لیکن یہ شیطان تو ہر جگہ ہے. ہر آدمی کے پاس ایک شیطان ہوا ہے, وہاں بھی ہے, وہاں بھی ہے, وہاں بھی ہے, وہاں بھی ہے. تو حاضر ناظر کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. تو لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں وہ اس طرح شبہات پیدا کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی کے تعلق سے یہ اللہ کے نبی کو حاضر ناظر نہیں مانتے لیکن شیطان کو مانتے ہیں حاضر ناظر. ان کا عقیدہ شیطان پر ہے لیکن اللہ کے نبی پر نہیں ہے, اللہ کے ولی پر نہیں ہے. تو ایسے لوگ جاہل ہوتے ہیں. ایک چینل ہے, ٹی وی چینل, اس کا نام ہے البرہانیہ. اس میں بیٹھ کے ایک مولوی یہی بیان کر رہا تھا کہ شیطان کے متعلق ان کا عقیدہ ہے کہ شیطان حاضر ناظر ہے لیکن اللہ کے نبی کے متعلق, اللہ کے ولی کے متعلق ان کا عقیدہ نہیں ہے. تو ایسے جو لوگ ہیں ان سے بچنا چاہیے کیونکہ لوگ خود گمراہ ہیں اور لوگوں کو گمراہ کی طرف بلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ قرآن احادیث سمجھنے اور اس کے مطابق عقائد کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.